مجید میں نبی علیہ السلام کے اختتام نبوت کے جو تاج آپ کے سر پر سجایا ہے اس کا اعلان برملا فرما دیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد سے زور لو۔ اگر منکرین ختم نبوت کی پشت پر کوئی عالمی طاقتیں کھڑی ہے یا کوئی منافق کھڑا ہے تو وہ یہ سن لے کہ ہماری پشت پر جنگ یمامہ کے صحابہ کی مدد کھڑی کہ تمام نبیوں میں آخری نبی جن کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور صریحی اور قطعی طور پر بند ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، بدبخت ہے، کمینہ اور لعین ہے اور واجب القتل ہے۔ سارے جہان سر جہان ختم نبوت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور دی ختم نبوت واسطے جاؤ، مدینہ لگا ہو جائے، صدیق نو ٹنگوں پکڑ کے درندے لے جان، جاؤ حضور دی ختم نبوت واسطے۔ نابینے بھی چلے گئے، عشرہ مبشرہ بھی چلے گئے، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اقلیتوں کے یہ حقوق نہیں ہے، اقلیتوں کی بات کرتے ہو۔ وہ اقلیتوں کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بالکل جدا گانا ہے۔ توجہ یہاں وہ ہندو بھگوان داس کون تھا؟ ہندو تھا، ہم نے تو نہیں بولا اس کے بارے میں، بات وہ اور ہے، جدا گانا ہے بات۔ ہاں اتنے جناب ہندو بھی وزیر رہے تھے، بڑے بڑے عہدے تھے بھی رہے، کدی کوئی بولے بات حضور کی ختم نبوت کی ہے، اس کو سمجھو، نہیں آتا تو پھر ہمیں بلاؤ، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ اقلیتوں کا مسئلہ بالکل جدا گانا ہے، کسی مسلمان کو اقلیتوں کے بارے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاں جی کوئی تکلیف نہیں ہے، اقلیت جہاں بھی کوئی کام کر رہے ہیں وہ کرے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا منکر، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی کائنات۔ کیوں جی 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنگ حضور کی ختم نبوت کی خاطر، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے جرنیل شہید ہو گئے اور 11 بدری صحابہ شہید ہو گئے، اور حضرت عباد جب واپس آئی نا حضرت ام عمارہ جنگ یمامہ وچوں تے آپ دے پوترے حضرت عباد نے پوچھا مائی جی اور سنیا جنگ یمامہ وچ بہت صحابہ زخمی ہو گئے، یہ تے شہید ہوئے نا، یہ تو بیان ہی کسی نے کیتا نا، کیوں جی مولوی بھی تقریرہ کردیا صرف حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر تک جان دیں، اس تو کہندے ٹائم ختم ہو گیا، بات تو بڑی طویل ہے، پھر واپس بھی آتے نا حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے پھر واپس بھی تشریف لائے، پھر حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا، پھر رسول اللہ نے 13 سال مکے میں بھی گزارے۔ میں نے کہا اس سواری کی تو بات تو کرتا ہے جس میں حلیمہ سعدیہ والی، اس سواری کی بھی بات کرنا جس سواری پر حضور بیٹھ کر بدر میں گئے، اس سواری کی بھی بات کر، کیوں جی جدع اٹھنے کی بھی بات کر، غضبہ اٹھنے کی بھی بات کر، قصوہ کی بھی بات کر، اس گھوڑے کی بھی بات کر جس گھوڑے کی گردن پر حضور نے ہاتھ پھیرا، اس گھوڑے کی بھی بات کر جو سب سے پہلے صحابی سوار ہو کر رہا تو حضور نے اس گھوڑے کی تعریف فرمائی، ان گھوڑوں کی بھی بات کرنا جو حضور خود فرماتے تھے دوڑاؤ میرے سامنے یہ گھوڑے، ان گھوڑوں کی بھی بات کرنا تو تاکہ اس لیے کہ آگے تو پھر کفر کو تکلیف ہوگی نا، اس گھوڑے کی بھی گل کرنا جس گھوڑے ہوتے رسول اللہ سوار سن تے سعد بن معاذ دا لگام پکڑے ہوئے سی بدر دی طرف گئے، اس خچر دی بھی بات کرنا، غزوہ حنین دے موقع تے جدو سارے صحابہ دا رخ پیچھے ہویا تے رسول اللہ تنے تنہا سفید خچر ہوتے جا رہے سن تے حضور خود نعرہ لگا رہے سن انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرماؤ اے سارے آوازن والے ہو، سارا کفر تم میری تلاش میں ہو نا، میں وہ محمد عربی ہوں، آؤ اس خچر کی بھی بات کرنا، کیوں جی اس خچر کی بھی بات کرنا حضور جس پر سوار تھے، میٹھا میٹھا جتنا بھی ہے بھائی جس کے کفر کو تکلیف نہ ہو، جس سے کفر کا جگر جو ہے وہ چھلنی ہو جائے، کلیجہ 2 ٹکڑے ہو جائے، انہیں تے گردے تے دل جواب دے جان، حضور کی وہ سیرت بیان کر، آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم۔ اقبال کہندا ہے انہیں گلا جادوگری نال کوئی تھوڑا ہوندا، اپنے آپ نو بدلو چلے ہو، کس طرف جا رہے ہو، آن والیاں نسلاں کیویں تہاڈیاں کرن گیاں، انہاں نسلاں نو اگر بچانا ہے، آن والیاں نسلاں نو ولولہ دینا ہے کہ اسی اسلام دے پیروکار ہاں،
ہاں ساڑھے دلوں میں جو حضور دی محبت موجود ہے. ہاں ساری کائنات ادھر دی ادھر ہو جائے, ساری دنیا ہوا میں جڑ جائے, ساری دنیا سونے دے محل بنا لوے, ساڑھی اکھ متاثر نہیں ہوئے گی. کیوں جی ساڑھی اکھ متاثر نہیں ہوئے گی؟ اس واسطے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. ہاں اگر اللہ نے کچھ دیا ہے نا تو دین کے بارے میں 1000 بار سوچا کرو, دین کے معاملہ میں کروڑ بار پہلے سوچا کر. ہاں حضور کی امت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے, لیکن اپنے نبی کی عزت آبرو اور ختم نبوت کے بارے میں بال کا بھی کروڑواں حصہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ ختم نبوت پر بات کر رہے ہیں. اب ختم نبوت کو ایک سیاسی نوعیت کا درجہ دے دیا. ختم نبوت پر بات کرنا ایک سیاسی رنگ بن گیا ہے, سیاسی ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے. مطلب ختم نبوت پہ بات کر رہے ہو تو بندہ اگلا یہ سمجھتا ہے نا یہ TLP والے ہیں. بھائی یہ ذہن نشین کر لیں, ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ. جڑا بزدل پتا انہوں سمجھ آنی بھی نہیں, جڑا یہود و نصارہ دی اینکا لا کے دین پڑھنا سمجھ انہوں بھی نہیں آنی, جڑا آکسفورڈ پڑھیا سمجھ انہوں بھی نہیں آنی. پترو ایتھے بدلا کچھ نہیں ہونا, اور فینج نہیں ہونا. ایک پاکستان بڑھیا رسول اللہ دے دین واسطے بڑھیا, شاعر اسلام دی عزت کرنا واسطے بڑھیا. جنہوں بہت تکلیف ہے وہ امرتسر چلا جائے, جا کے یہود و نصارہ دے اور تلوے چٹے, ایتھے تے محمد عربی دے غیرت مند غلام رہا. خود اس پر پیرا صرف TLP والوں کا کام نہیں ہے, ہر اس شخص کا کام ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, ادنا ہے, اعلیٰ ہے, پیر ہے, مرید ہے, مولوی ہے, امام ہے, مقتدی ہے, تاجر ہے, ملازم ہے, مالک ہے, نوکر ہے, کچھ بھی ہے, اگر اس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو کلمہ فرض ہے ہر سال کے ساتھ ختم نبوت پر پیرا.